حسن سر، اس کوشچن میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جی رومن اور پرشین امپائرز کے خلاف جو جنگیں لڑی گئی، کیا مولا علی علیہ السلام ان جنگوں میں شریک تھے؟ اگر تھے تو وہ کسی کیسے، میں اور اگر دیکھیں نہیں تھے مطلب اس دوران یہ کہاں سب ہوتے تھے؟ مطلب ان تینوں خلفاء کے دوران، دیکھیں حکومت کے دوران وہ کہاں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جی اب بات اچھی طرح سے سن لو. یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو عمر کے لیے گورنر تھے یا چیف جسٹس تھے یا ان کے جی، مشیر تھے. یہ سنا گیا ہے، جی بالکل، یہ علماء یہ کہتے سب ہیں، جھوٹ سنی ہے. علماء یہ کہتے ہیں. سب جھوٹ ہے. یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ایسے اچھا. مشہور کر دیا. ہاں اب سن لو. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر لشکر میں سب سے آگے تھے. ہر لشکر میں جی علم انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. کمانڈر وہی ہوتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے خطرناک مشن ہوتے تھے ان کے سامنے وہ کسی کو نہیں بیچتے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو. ہر بلا کے سامنے سینہ کس کا سپر تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو. قرآن کو، اسلام کو، ہر مہلکے سے بچانا کن کا کام تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اور امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے قرآن میں خمس عطا کیا. خمس. فانما غنمتم من جی شيء فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساکین. کہ جنگ میں جتنی غنیمت ہاتھ میں آ جاتا ہے اس میں سے 1/5 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو جی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے یہ کاٹ دیا. یہ خمس بالکل کاٹ دیا. قرآن کی نص کی مخالفت. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ یہ تو بھئی حکمران کا حق ہے، آپ لوگوں کا حق نہیں ہے. حالانکہ وہ نص قرآن لذی القربہ اس میں سے کاٹ دیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں فدق تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کے جو اکثر خرچے ہوتے تھے وہ اسی فدق سے چلاتے تھے. اور انہوں نے اپنے حیات میں اس کو اپنی بیٹی کو دیا تھا. اسی لیے دیا تھا کہ اگر ان کے پاس مالی سرمایہ ہو تو امامت کے لیے، امور امامت چلانے، حکومت چلانے کے لیے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ان لوگوں نے فدق بھی غصب کیا. اور بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ باغات تھے، جائیداد تھے مدینے میں جو ان کو اللہ نے عطا کیا تھا، یعنی جنگ کے بغیر ان کو ملا تھا، تو وہ ان لوگوں نے بھی، حکومت نے سب پہ قبضہ کر دیا. اور یہ جھوٹی حدیث بنا دی کہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی اور جو بچتا ہے وہ صدقہ جی ہوتا ہے. تو اہل بیت الطاہرین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے ہو گئے تھے، غریب فقیر ہو گئے تھے، مسکین ہو گئے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ اچھا. الصلوۃ والسلام کام کرتے تھے، کام مزدوری کرتے تھے. وہ بھی کہ مزدوری مثلا کسی ان کا اپنا جو جائیداد تو پہ لوگوں نے قبضہ کیا، وہ جاتے تھے مثلا جی کسی کی باغ ہے، کسی یہودی کی باغ ہے، کسی مسلم کی باغ ہے، وہاں پہ پانی دینے کے لیے کہ بھائی باغ کو پانی چاہیے، کنواں کودنا. ابھی تک مدینے میں وہ دوسروں کے لیے بھی کام کرتے تھے، پھر بہت وہ خود کنواں کودتے تھے مثلا صحرا میں جا کے. ان کو پتہ ہوتا تھا کیا پانی ہے، وہاں کنواں کودتے تھے اور اسی وقت اس کو وقف کرتے تھے. ابھی تک مدینے میں وہ کنویں موجود ہیں. ایک منطقہ ہے مدینے میں، جائیں اس کو کہتے ہیں آبار علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کے کنویں. وہاں پہ انہوں نے جو کنویں اپنے ہاتھ سے کھودے تھے آج تک باقی ہیں. اپنے ہاتھ سے کنویں کھودے تھے اور ان کو وقف کیا تھا ہمیشہ کے لیے. اور وہ وقف میں لکھتے تھے کہ یہ وقف ہے مگر اس میں ایک شرط ہے کہ اگر کبھی امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہو تو یہ ان کی ملکیت ہوگی. تو وہ یہ کام کرتے تھے. اور کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے، کسی لشکر میں نہیں گئے، اور کبھی ابو بکر عمر کی انہوں نے کوئی پوزیشن قبول نہیں کی، اور کبھی ان کے چیف جسٹس بھی نہیں بنے. ہاں یہ ہوتا